نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ یعنی عیسیٰ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61 اور 62۔ قیامت پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کے مطابق نشانی کا مطلب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں سے دنیا میں واپسی ہے کہ جب وہ واپس دنیا میں آئیں گے تو سبھی کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ کچھ دوسرے صحابی حضرات رضی اللہ عنہ مجمعین نے یہ ایکسپلینیشن بھی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہونا، ان کا مٹی سے پرندہ بنانا اور اللہ کے حکم سے جان ڈال دینا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا نشانی ہے اس بات کی کہ جو خدا اپنے رسول کے ذریعے ایسے ایسے کام کرا سکتا ہے، کیا وہ سارے انسانوں کی مرنے کے بعد قیامت سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فیکٹ یہ ہے کہ ان دونوں ایکسپلینیشنز میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ حق تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ کے کاموں میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شک نہ کیا کرو، شیطان تو اس کوشش میں رہتا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا کر گمراہی میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے اس کو یعنی عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 158۔ آگے فرمایا اور کتاب والوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ ان آیتوں کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ اسی دھوکے میں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مطلب یہ کہ سارے سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ان سسٹمز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے سسٹم کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ زبردست ہے اور ایسا حکمت والا ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات سمجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے گرفتار کیا تھا، ان میں سے ایک یاؤڈس نام کے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور قد کاٹھی میں تبدیل کر دیا تھا، جسے یہودیوں نے سولی چڑھایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ قید کیے گئے تھے یہ اس کی چھت پھاڑ کر فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے، اور یہودی اور عیسائی آج تک اسی دھوکے میں گرفتار ہیں۔ آیت نمبر 159 کی تفسیر کے دو پارٹ ہیں۔ ہر عیسائی اور یہودی اپنی موت سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے جنہوں نے اپنے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر بھی دی تھی اور ان پر ایمان لے آنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 61 سورہ صافات سورت نمبر 61 آیت نمبر 6 میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خبر دے دی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو موت سے پہلے جو ریلائزیشن ہوگا وہ ان کے لیے فائدے مند نہ ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ موت کے فرشتے جب نظر آ جاتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تفسیر کا زیادہ امپورٹنٹ دوسرا پارٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے کوئی عیسائی اور یہودی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام یعنی شریعت محمدی پر ایمان نہ لے آئے گا۔ یہ سچویشن دجال کے مارے جانے کے بعد آئے گی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور خیریت سے دیکھنے کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کا وہ غلط عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولے دیے جانے کا تھا ٹوٹ جائے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور بن جائیں گے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2476 اور 3448 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 390 اور السلسلہ حدیث نمبر 2638 میں یہ بات
مل جائے گی۔ میری ویڈیو کے پارٹ 4 میں یہ ذکر ہو چکا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3351 کے مطابق مدینہ میں پہرہ دے رہے فرشتے جب اللہ کا حکم ہو جائے گا دجال کا رخ جبل حبشی مدینہ سے ملک شام کی طرف موڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دجال اور اس کا لشکر سیریا کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا، دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام کی اللہ سے مدد پانے کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی ڈیمسکس کی سینٹرل جامع مسجد یعنی امیہ مسجد کے پوربی مینار پر اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا یعنی اتارے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی یعنی پوربی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کیسری یعنی اورنج کپڑوں میں اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسے یعنی دجال کو ڈھونڈیں گے تو لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کا نمبر ہے 7373 اور یہ پارٹ ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ جتنا پارٹ بیان ہوا وہ اس بارے میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ملک شام یعنی سیریا میں ڈمسکس شہر میں امام مہدی علیہ السلام کی طرف۔ روایتوں کے مطابق یہ فجر یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینار پر ہیں تو سیڑھی لگائی جائے گی اور ان کو مسجد میں اتارا جائے گا۔ سوال اگر کسی کے من میں یہ آئے کہ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام چلے آئے تو اب سیڑھی کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں سے مسجد کے مینار تک آنا معجزہ ہے اور غیب ہے، جس کے لیے کسی دنیاوی سبب کا دخل و ضرورت نہیں، مگر مینار سے مسجد کے فرش پر آنا سبب یعنی سیڑھی کا استعمال کرنا اس لیے ہوگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہوں گے، یعنی دنیاوی کاموں کے لیے سبب استعمال کرنا۔ اسی وجہ سے وہ سیڑھی کی مانگ کریں گے جس کے ذریعے وہ مسجد میں آ کر امام مہدی علیہ السلام سے ملیں گے۔ یہاں ایک بے حد اہم بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام، آپ ان کو نمبر 12 یعنی آخری امام کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں، ان کی سپریمیسی جو چلتی آ رہی ہوگی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد بھی بنی رہے گی۔ جو علماء یہ سمجھتے ہیں یا ایسا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، قرآن و حدیث دونوں کے خلاف انجانے میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 392 اور 395 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی سیدنا مہدی علیہ السلام، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کریں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام خود منع کر دیں گے اور کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو جو عزت اور شرف بخشا گیا ہے اس کی وجہ سے تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ اس کے بعد نماز سیدنا مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نفرت اور عداوت کا لیول اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ نہ حدیث کا لحاظ کریں نہ بات کو سمجھتے ہیں، بس بہانہ ڈھونڈتے ہیں جیسے بھی ہو اہل بیت کو آئسولیٹ کیا جائے۔ یاد رکھیے ایسے بدبخت علماء کو امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ تو ملے گا نہیں، یہ بدقسمت لوگ سفیانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ایسے عالموں سے اور ایسے جاہلوں سے ہم سب کو بچائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب والوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیجنے کا جو پرائمری مقصد ہے وہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے
بنی اسرائیل کے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر جو کفر اور شرک کرنے، نبی کو خدا کا بیٹا ماننے اور دو رسولوں کا انکار کرنے اور اپنے کئی نبیوں کا قتل کرنے یا قتل کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب پانے کے ایلیجبل ہو چکے تھے، وہ عذاب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جتنے لوگوں کے لیے اللہ کو منظور ہے وہ قیامت سے پہلے دیا جائے گا، اور جتنے لوگوں کے لیے اللہ کو منظور ہے توبہ کر کے ایمان لانے کا موقع دیا جائے گا۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ دجال کا قتل ہو اور اس کا فتنہ ختم ہو، تو امام مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک سیکنڈری مقصد ہوگا۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حدیثوں میں جو 7-8 سال کا خلافت کا پیریڈ امام مہدی علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، اس میں شروع کے لگ بھگ 5 سال وہ خلیفہ ہوں گے اور آخر کے لگ بھگ 2 سال میں بھی ان کی خلافت اسی طرح چلتی رہے گی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سپورٹنگ پوزیشن میں رہیں گے اور ان کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی کہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین 12 خلیفوں تک معزز و غالب رہے گا۔ اس پر لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور آواز بلند کی۔ پھر آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور حدیث سنن ابو داؤد کی ہے جس کا نمبر ہے 4280، گریڈ صحیح ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قریش میں رہنے کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تک کوئی تعلق قریش سے نہیں ہے، وہ تو بنی اسرائیل سے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کی یہ ضد ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی اصلی یا نمبر 1 خلیفہ ہو جائیں گے، ان کو اس حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں سے ضد کی بیماری دور کر کے اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ اسلام کے اصول ہر آدمی کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ سے سمجھے جائیں گے، یا جو مسلمانوں نے بدقسمتی سے طرح طرح کے فرقے یا گروہ بنا رکھے ہیں ان کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ سے اسلام کو سمجھا جائے گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اصول قرآن سے ہی طے ہوں گے اور ایکسپلینیشن حدیث کے مطابق ہوگی، اور کوئی بھی بات جو اس کے خلاف پڑتی ہو اس پر چلنا بہت بڑی گمراہی اور فتنہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر پل اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کرے وقت رہتے سبھی کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی۔ یہ دونوں حضرات اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور دجال اور اس کا لشکر پہاڑوں کے نیچے چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اس وقت روایتوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے سامنے 3 آپشنز رکھیں گے۔ نمبر 1، اگر تم لوگ چاہو تو دجال کے لشکر پر اللہ عذاب نازل کر دے۔ نمبر 2، اگر تم لوگ چاہو تو دجال کے لشکر کو اللہ زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، اگر تم لوگ ان سے مقابلہ کرنا چاہو تو تمہارے سامنے دجالیوں کے ہتھیار بے اثر کر دیں۔ روایتوں میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مقابلہ کرنا پسند کریں گے۔ اب جنگ شروع ہو جائے گی۔ دجال کے بڑے بڑے لڑنے والوں کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، دجال کی فوج بری طرح شکست کھا کر بھاگے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ اس ویڈیو کے شروع میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کی طاقتیں دے کر انہیں دنیا میں بھیجے گا، حقیقت میں وہ 1 مین آرمی کی حیثیت میں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کافر، مشرک، منافق جو بھی اللہ کا دشمن اور دجال ان سے بھاگ نہ سکے گا۔ خاص طور سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہودیوں پر ان کی بڑی بڑی نافرمانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی حجت پوری ہو چکی تھی۔ یہ مصلحت خداوندی ہے کہ عذاب ٹلتا رہا، مگر عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں یہودیوں پر عذاب کی طرح آئیں گے، اور اس بار یہ عیسیٰ علیہ السلام ویسے نہ ہوں گے جیسے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بہت ایگریسو نیچر والے ہوں گے، اور دجال اور اس کے فالوورز پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور آگے آنے والی حدیثوں سے یہ بات صاف ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا دشمن دجال ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اگر اسے چھوڑ بھی دیں تو پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے اس کا قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7278 پارٹ۔ حدیثوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام لد شہر کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث نمبر 7373 مسلم کی پارٹ۔ آج کے زمانے میں شہروں کے دروازے نہیں ہوتے، اس لیے اس کی جگہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن اور ایئرپورٹ کو ہی دروازہ سمجھنا مناسب ہوگا۔ لد اسرائیل کا ایک اہم شہر ہے جس کا ایئر بیس تھوڑی ہی دوری پر ہے، جس کو بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا موسٹ سیکیورڈ ایئر بیس ہے۔ ساتھ ہی وہاں سے کمرشل فلائٹس بھی تل ابیب کے لیے جاتی ہیں جو اسرائیل کی کیپٹل ہے، جو چند گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ حدیثوں کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی ایئرپورٹ پر دجال کا ہوائی جہاز جو بےحد ہائی ٹیک ہوگا کھڑا ہوگا، اور دجال اسی کے ذریعے بھاگ کر اپنی جان بچانے کو تل ابیب جانا چاہے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے موقع مہلت نہ دے کر اپنے ہتھیار سے قتل کر ڈالیں گے۔ ایکچول سچویشن اس وقت جو ہوگی اس کا صرف اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ٹھیک جانتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن پوری ہو کر رہے گی۔ دجال کے قتل کے بعد سیدنا مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اغوائی میں مسلمانوں کی زبردست جنگ یہودیوں سے ہوگی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا اور پورے یروشلم سے یہودیوں کو کھدیڑ دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں خراسان سے آنے والے کالے جھنڈے والوں کا ذکر ہوا، وہاں یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا لشکر تب تک نہیں ٹھہرے گا جب تک اسلام کا جھنڈا بیت المقدس پر لہرا نہ دے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے مسلمان وہ سارے علاقے یہودیوں سے خالی کرا لیں گے جسے ہڑپ کر انہوں نے گریٹر اسرائیل بنایا تھا۔ اب وہی ان کا گریٹر گریو یارڈ یعنی قبرستان بن رہا ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود تم سے جنگ کریں گے اور تم انہیں اچھی طرح قتل کرو گے، یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7335۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی درخت یعنی پیڑ کے یا پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر دے، سوائے غرقت کے درخت کے وہ خبر نہ دے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7339۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ایک ہائیسٹ لیول کی ناراضگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہودیوں کے اوپر قائم ہے، جس کا عذاب جو ابھی تک ان پر نہیں آیا تھا وہ اس طرح آئے گا، کیونکہ پوری قرآن میں یہودیوں کی نافرمانی، بدتمیزی اور کفر، شرک اور منافقت کے قصے بھرے پڑے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں گرکٹ ٹری کا زبردست پلانٹیشن کیا جا رہا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر 100% یقین ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کریں گے وہ ہو کر رہے گا، مگر چونکہ ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں گمراہ قرآن کے اصولوں کے مطابق کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کرنے اور ایمان لانے کی توفیق انہیں نہیں ملتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، مگر یا تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانتے نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو کوئی خاص لگاؤ یقین ہمارا ان پر رہتا نہیں، اور جو یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت و عداوت رکھتے ہیں، انہی کی حدیثوں پر ان کے یقین کا لیول کتنا ہے، بھلے ہی ان میں ایمان کی دولت نہ پائی جاتی ہو۔ یہاں کچھ اور باتیں جو سمجھ لینا ضروری ہے۔ دجال کو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرے گا اور پوری کرسچین کمیونٹی کو یہ فریب اور دھوکہ دے گا کہ اصلی عیسیٰ مسیح وہی ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 1 سال پہلے وہ آ جائے گا، اس لیے کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوگا۔ اس کا ٹارگٹ کرسچنز اور مسلمز اور باقی مذہب ماننے والے ہوں گے، یہودی نہیں، کیونکہ یہ گمراہ لوگ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ شک اور شبہ دلوں سے نکال دینا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو یہودی اتنا ایڈوانس ہیں ان سے مسلمان کیسے جنگ جیتیں گے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معجزے یعنی میریکلز کے مقابلے میں جادو و میجک کبھی نہ ٹکے ہیں نہ ٹک پائیں گے۔ یاد رکھیے ذرا یاد کیجئے فرعون کے دربار میں وہ مقابلہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے وہ 50 جادوگر ہار گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دستور ہے کہ جب حق آ جاتا ہے باطل کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی میریکلز کی، مگر امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کے ساتھ مومنین کی فوج زبردست جدوجہد کریں گے، پوری کوشش کریں گے، اسباب اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی اور کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام انتقال فرما جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا پارٹ بیان ہوگا جلدی ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔